بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امامہ میں شملہ رکھنے کی خصوصیت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے پگڑی کا شملہ رکھنا بھی ہے اور پنڈلیوں تک آزار باندھنا بھی خصائص سے ہے، اور یہ دونوں خصائص فرشتوں کی صفات ہیں۔ امام دہلوی قدسرہ نے حضرت الامام عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کے طریقے سے روایت کیا، جبکہ انہوں نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد مکرم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادریں اس طرح باندھو جیسے میں نے نصف پنڈلیوں تک اپنے رب کے حضور فرشتوں کو چادریں باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ امام طبرانی قدسرہ نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پگڑیاں باندھا کرو اور اس کا ایک لڑا اپنے پس پشت لٹکا دیا کرو، اس لیے کہ فرشتوں کی صفات سے یہی ہے۔ علامہ ابن عساکر قدسرہ نے حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت کیا کہ موصوفہ نے فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامہ باندھا اور پرگنڈر کی مانند اس کا شملہ چھوڑ دیا، پھر فرمایا، میں نے اکثر فرشتوں کو اس طرح پگڑیاں باندھے ہوئے ملاحظہ فرمایا ہے۔ شملہ رکھنے کی وجہ۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ شملے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنا دست بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے وسط میں رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی عزت افزائی بذریعہ شملہ فرمائی۔ لیکن علامہ عراقی نے کہا کہ ہم اس روایت کی اصل کہیں بھی نہیں پاتے، خطا و نسیان پر مواخذہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس امت سے وہ اثر یعنی سخت تکالیف کا حامل بوجھ اٹھا لیا ہے جو امم سابقہ پر تھا، اور یہ کہ اللہ جل مجدہ نے ان پر ان بہت سی چیزوں کو آسان فرما دیا جو ان سے اگلوں پر بہت سخت تھیں، نیز ان کے دین میں کوئی دشواری نہ رکھی۔ اس امت کے انہی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اسے خطا و نسیان، خیال و وسوسہ اور ہر وہ عمل جو جبر و اکراہ سے وقوع پذیر ہو، ان سب کے مواخذہ یعنی پکڑ سے بری فرما دیا ہے۔ نیز یہ کہ جس نے کسی بدی کا ارادہ کیا تو صرف ارادے پر وہ بدی نہ لکھی جائے گی، بلکہ اگر نہ کیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اسی طرح جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا تو فقط ارادے پر وہ اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس ارادے پر عزم و تہیہ بھی کر لیا تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس امت کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت سے توبہ میں اپنی جان گنوانا، موضع نجاست کو کاٹ ڈالنا، زکوٰۃ میں مال کا چوتھائی حصہ نکالنا سب معاف فرما دیا ہے، اور یہ کہ جو دعا بھی کریں وہ مقبول ہے۔ اور اس کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ قتل اور خون بہا کے درمیان دونوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے، اور 4 نکاح تک کرنے کی بھی اس کو اجازت دی گئی ہے، اور نیز دوسرے مذاہب و ادیان کی عورتوں اور لونڈیوں سے نکاح کرنے کی بھی اس امت کو رخصت دی گئی ہے، اور یہ بھی اس کے خصائص سے ہے کہ عورت کے ایام ماہواری کے دوران ہم بستری کے علاوہ ان سے ہر قسم کے میل جول رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی طرح یہ بھی اس کے خصائص سے ہے کہ اپنی عورت کو جس کروٹ چاہیں ان سے ہم بستری کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اور یہ بھی اس امت کے خصائص سے ہے کہ ان کا اپنی شرمگاہوں کو ننگا کرنا، اپنی یا کسی بھی جاندار شے کی تصویر بنوانا اور نشہ دینے والی اشیاء کا استعمال کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ نیز فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور فرمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔
نیز فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ امام ابن ابی حاتم قدسرہ نے حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے اپنی تفسیر میں روایت کیا کہ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ کیا اگر ہم زنا یا چوری کریں تو اس پر بھی ہمیں پکڑ و تنگی نہ ہوگی؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیوں نہیں، پکڑ تو ضرور ہے، مگر وہ سختی، وہ شدت جو بنو اسرائیل پر تھی ہم سے اٹھا لی گئی ہے۔ علامہ فریابی قدسرہ نے اپنی تفسیر میں حضرت امام محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے جس بھی نبی و رسول علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا تو اس کی کتاب میں اس آیت کریمہ کو ضرور نازل فرمایا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اور تخفہ یحاسبکم بہ اللہ، یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں و رسولوں کا اس بارے میں انکاری ہو کر کہتی تھیں کیا ہمیں اپنے دلوں میں کھٹکنے والے ایسے خیالات پر بھی مواخذہ ہوگا جنہیں ابھی اعضاء نے عملی جامہ تک نہیں پہنایا؟ چنانچہ وہ امتیں انکاری ہو کر بہک جاتی تھیں۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو یہ بات مسلمانوں پر بھی ایسے ہی ناگوار گزری جیسے کہ سابق امم پر دشوار ہوتی تھی۔ مسلمان بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں دل میں گزرنے والی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا جبکہ ان باتوں پر ہمارے اعضاء نے ابھی تک عمل بھی نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور مواخذہ ہوگا، اسے بغور سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اپنے رب سے تخفیف کے طالب رہو۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں کی التجا منظور فرماتے ہوئے اسی لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، آمن الرسول، رسول ایمان لایا، جس میں یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ جل شانہ نے اس امت سے خیال و وسوسہ پر گرفت اٹھا لی ہے۔ ہاں اگر اعضاء اس پر عمل کر لیں تو اب عمل اگر اچھا ہوا تو پھر ان کے لیے بہتری ہے، اور عمل اگر بد ہوا تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت امام مسلم اور امام ترمذی قدس سرہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اتری تو سب مسلمانوں کے دلوں میں اس آیت کریمہ سے ایک خدشہ گزرنے لگا، جبکہ اس سے پہلے کبھی اس قسم کی بات ان کے دلوں میں نہ کھٹکی تھی۔ پھر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قلبی کیفیت عرض کی۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں عرض کرو سامعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور مانا اور ہم نے تیرے حکم کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان راسخ فرمایا اور پھر تخفیف کی بشارت دیتے ہوئے یہ آیت کریمہ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، آخر صورت تک نازل فرمائی۔ امام مسلم و ترمذی قدس سرہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے میری امت کے دل میں گزرنے والے خیالات سے درگزر فرما دیا ہے، بشرطے کہ ان خیالات کو زبان پر نہ لائیں اور نہ ہی ان پر عمل کریں۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابن حبان، امام حاکم، امام ابن ماجہ قدس اسرارہم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جل شانہ نے میری امت سے بھول چوک اور ہر وہ عمل جو جبر و اکراہ سے سرزد ہو اٹھا لیا ہے۔ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے میری امت سے خطا و نسیان اور مجبوراً کرائے گئے امور معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابو بکر شافعی قدسرہ نے قیلانیات میں اور علامہ ابن عساکر اور حافظ ابو لغیم قدس سرہما نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہما سے
روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول اپنا سر اقدس سجدے سے نہ اٹھایا، جس سے ہمیں گمان گزرنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح پرواز فرما گئی ہے۔ پھر یک لخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور ہماری متجسس نگاہوں کو بھانپتے ہوئے فوراً ارشاد فرمایا شاید تمہیں ہمارا طویل سجدہ اچنبھا معلوم ہوا ہو، مگر ہمارے طویل سجدے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ جل مجدہ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں یہ مشورہ پوچھا تھا کہ تمہاری امت کے ساتھ حساب و کتاب کا برتاؤ کیسا رہنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا پروردگار میری امت تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں، جیسی تیری منشا ہو۔ پھر دوبارہ اللہ جل مجدہ نے مجھ سے یہی مشورہ پوچھا، میں نے بھی دوبارہ وہی عرض دہرائی۔ پھر اللہ جل مجدہ نے تیسری بار مجھ سے مشورہ طلب فرمایا، میں نے پھر اسی طرح گزارش کی جیسے پہلی اور دوسری مرتبہ عرض کی تھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے مجھے فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ہرگز مایوس نہ کروں گا۔ اور پھر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ سب سے پہلے میری امت میں سے میرے ہمراہ بلا حساب 70,000 افراد جنت میں جائیں گے، جن میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ پھر مجھے یہ پیغام بھیجا، آپ دعا فرمائیے قبول ہوگی، مجھ سے مانگیے آپ کو ملے گا۔ اور پھر مجھے یہ خاص انعام عطا فرمایا کہ جیتے جی اور چلتے پھرتے میرے سبب سے میرے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور اپنے حکم و انوار و تجلیات سے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ اور یہ انعام بھی مجھے عطا فرمایا کہ میری امت خوار و رسوا نہ کی جائے گی اور نہ ہی بکھر و غلبہ کسی سے مغلوب ہوگی، اور مجھے ایسا رعب و دبدبہ اور نصرت سے سرفراز فرمایا جو ایک ماہ کی مسافت سے میرے بدخواہوں کو خوفزدہ کر دے گا۔ اور مجھے یہ بھی عطا فرمایا کہ جنت میں سب انبیاء کرام سے پہلے میں ہی داخل ہوں گا، اور میری امت کے لیے غنائم کو حلال فرمایا، اور بے شمار وہ اشیاء جو ہم سے پہلے دوسروں پر سخت دشوار تھیں ہم پر آسان فرما دی گئیں، اور ہمارے دینی امور میں ہم پر کسی قسم کی تنگی نہ فرمائی۔ لہٰذا مجھے اس طویل سجدے کے سوا ان خصائص کے حصول کے شکرانے میں اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ کفارات بنی اسرائیل۔ امام ابن منظر قدسرہ نے اپنی تفسیر میں اور امام بیہقی قدسرہ نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو اسرائیل کا تذکرہ چھڑا اور ان کی ان خوبیوں کا بھی ذکر چلا جس کی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے انہیں برتری عطا فرمائی تھی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہوئے، تم نے بنو اسرائیل کی خوبیوں کا ذکر کیا، مگر شاید تمہیں ان کی تکالیف شاکہ اور شداند کا پتہ نہ ہو۔ لو سن لو، جب کسی اسرائیلی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو صبح ہوتے ہی اس کے گناہ کا کفارہ اس کے دروازے کی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا، مگر تمہارے گناہوں کا کفارہ یہ قرار پایا کہ تم اگر زبانی طور پر استغفر اللہ ہی کہہ لو تو اللہ جل شانہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ قسم، اللہ جل مجدہ نے ہمیں ایک آیت مبارکہ ایسی عطا فرمائی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پیاری ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ کہ جب کی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ امام ابن ابی حاتم قدسرہ نے حضرت ام المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان اسرائیلیوں کا قصہ روایت کیا ہے جنہوں نے گو سالہ کی پرستش کی تھی۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اسرائیلیوں نے جب اس جرم کی توبہ کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب ہماری توبہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس جرم کی سزا صرف یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے چھریاں لے کر آپس میں چلانا شروع کر دی۔ پھر حال یہ تھا کہ کسی کی چھری کہیں تو اپنے والدین پر چل رہی ہے اور کہیں اپنے بھائی پر، اور چھری چلانے والے کو اس کا قطن پاس نہ تھا کہ وہ چھری کس پر چلا رہا ہے۔ امام ابن ماجہ قدسرہ نے حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں سے جب کسی کو پیشاب لگ جاتا تھا تو موضع پیشاب کو وہ کینچی سے کاٹ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ان میں کا ایک شخص اس طرح کرنے سے رک گیا اور منکر ہوا تو بعد میں اسے اس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔ علامہ ابن جریر قدسرہ نے حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسرائیلیوں کے کفارے کی طرح ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ تمہیں اللہ جل شانہ نے ان سے کہیں بہتر عطا فرمایا ہے۔ مثلا جب کوئی اسرائیلی کسی قسم کا گناہ کر لیتا تو وہ گناہ اور اس کا کفارہ صبح کو اپنے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پاتا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ اگر ادا کر دیتا تھا تو اس کی دنیا میں خواری و رسوائی ہوتی تھی، اور اگر اس کا کفارہ ادا نہ کرتا تو پھر آخرت میں اس کی ذلت ہوتی تھی، جبکہ تمہیں اللہ جل مجدہ نے اس سے کہیں بہتر عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، کہ تمہارے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے وقفے میں اور دن بھر کی 5 نمازیں سبھی گناہوں کا کفارہ ہیں۔ امام حاکم قدسرہ نے اس حدیث شریف کی تصحیح فرماتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی اسرائیلی کو کہیں پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اس حصے کو کینچی سے کاٹ دیتا تھا۔ امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے اپنی مصنف میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بار میرے ہاں ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی، قبر میں پیشاب سے پرہیز نہ کرنے میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تو نے جھوٹ کہا ہے؟ وہ بولی، نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جب پیشاب جسم یا کپڑے کو کہیں لگ جائے تو اس حصے سے جسم اور کپڑا کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ خبر جب حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یہودیہ عورت نے سچ کہا ہے۔ حضرت امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہود کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو پھر یہود اسے اپنے کھانے پینے اور گھریلو میل جول سے الگ کر دیتے تھے۔ اس بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا تو اللہ جل مجدہ نے ان کے جواب میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرمایا، تم اپنی عورتوں سے ہم بستری کے سوا ہر طرح کا برتاؤ کر سکتے ہو۔ جب یہود کو خبر لگی تو کہنے لگے، نامعلوم اس شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ یہود کے برعکس عیسائی ایام حیض میں بھی عورتوں سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے اور حیض کے دنوں کی پرواہ نہ کرتے تھے، جبکہ یہود ہر بات میں ان سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، اور ہمیں اللہ جل مجدہ نے دونوں کے درمیان والا حکم دیا کہ نہ تو مکمل بائیکاٹ ہو جو کہ افراط ہے، اور نہ ہی کلیتاً رواداری کے بحالت حیض بھی ہم بستری جاری رہے جو کہ تفریط ہے۔ امام ابو داؤد و حاکم قدس سرہمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اہل کتاب عورتوں سے صرف ایک ہی طرف سے ہم بستر ہوا کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے خیال میں اسے عورت کے لیے انتہائی پردہ سمجھتے تھے، اور اہل کتاب کے پڑوسی انصار کے اس قبیلے نے بھی ان سے یہی طریقہ لیا ہوا تھا، اس لیے کہ انصار کرام قبل اسلام اہل کتاب کو ان کے علم کی وجہ سے اپنے آپ پر فوقیت دیتے تھے اور انہیں اپنے سے افضل جانتے تھے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، یعنی آگے سے آؤ یا پیچھے سے یا پہلو کے بل لٹا کر ہر طرح سے مباح ہے۔ امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے اپنی مصنف میں حضرت مرہ الحمدانی قدسرہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، یہود بے بہبود سرین کی طرف سے عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کو مکروہ جانتے تھے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں کو رخصت عطا فرمائی کہ عورتوں کے مقام مخصوص میں آگے سے یا پیچھے سے یا جس طرف سے جس کیفیت سے بھی چاہو آ سکتے ہو۔ اسلام میں رہبانیت کیا ہے؟ حافظ ابو لعیم قدسرہ نے معرفت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جواب میں ان سے فرمایا، ہم پر رہبانیت محض درویشی فرض نہیں ہے، مسجدوں میں ذکر و فکر کے لیے بیٹھنا اور نمازوں کا انتظار کرنا اور حج و عمرہ کرنا میری امت کی رہبانیت ہے۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابو یعلا قدسرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک نبی کے لیے رہبانیت ہے، یعنی
ترک لذائذ و علائق کے دنیاویہ سے کلی کنارہ کشی اور اس امت کی رہبانیت اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔